السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اچھا، اس ویڈیو میں میں آپ کو مزید جو انٹرویو کے کویشچنز ہیں وہ بتاؤں گا۔ جس طرح ایک کویشچن پوچھا گیا کہ بگ 4 آڈٹ فرمز کون کون سی ہیں، اس میں پرائس واٹر کوپر ہے، ڈیلائٹ ہے، کے پی ایم جی ہے، اس کے علاوہ ای اینڈ وائی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ واٹ از آڈٹ رسک۔ تو آڈٹ رسک جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی 3 چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، جس میں ہوتا ہے ایک انہیرنٹ رسک، کنٹرول رسک اور ڈیڈکشن رسک۔ انہیرنٹ رسک کا اگر میں سمجھانا چاہوں تو اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جس طرح ایک آرگنائزیشن ہے اور آپ اس کو آڈٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ جو اس کی مینجمنٹ ہے یا امپلائی ہے وہ کرپٹ ہے، تو مینس کہ انہیرنٹلی ایک آرگنائزیشن میں پہلے سے ایک ایشو موجود ہے۔ اس کے علاوہ کنٹرول رسک کہ مینس کے آرگنائزیشن نے ڈفرینٹ کنٹرولز لگائے ہوتے ہیں امبیزلمنٹ یا فراڈ کو روکنے کے لیے۔ جس طرح فار ایگزامپل ایک لیپ ٹاپ کو آپ نے پریکیور کرنا ہے تو اس کا پورا پروسیجر کیا ہوگا، مینس کہ پہلے امپلائی ریکویسٹ کرے گا ایڈمنسٹریشن کو، ایڈمنسٹریشن والے دیکھیں گے کہ یار کوئی پرانا تو نہیں پڑا، اگر پرانا لیپ ٹاپ ہے تو وہ دے دیں گے، اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ اسے کہیں گے کہ نئے کی ریکویسٹ دے۔ پھر وہ اپنی جو اس کی مینجمنٹ ہوگی، جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہوگا سینئر، اس کو بولے گا، وہ اس کو ریکویسٹ کو سائن کرے گا، پھر وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس جائے گا، وہ اس کو سائن کرے گا، پھر جو جنرل مینیجر ہے وہ اس کو سائن کرے گا۔ مینس کہ اس طرح یہ کنٹرول لگائے گئے ہیں تاکہ امبیزلمنٹ اور فراڈ کو روک سکے، نہیں تو اس طرح تو ہر بندہ روزانہ لیپ ٹاپ منگوائے گا اپنے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے بھی۔ تو یہ جو ہوتے ہیں کنٹرول ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن نے لگائے ہوتے ہیں۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے ڈیڈکشن رسک۔ ڈیڈکشن رسک مطلب یہ کہ ایک آڈیٹر نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ریویو کیا، ایک پوری آرگنائزیشن کا آڈٹ کیا اور اس کے بعد اس نے اوپینین دے دیا کہ یہ کوالیفائڈ رپورٹ ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ جو اس کی اوپینین تھی وہ غلط تھی، مینس کہ کہیں پہ فراڈ یا امبیزلمنٹ تھا، مینس کہ وہ ڈیڈکٹ ہی نہیں کر سکا اس فراڈ کو یا رسک کو جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود تھا، تو اس کو بولتے ہیں ڈیڈکشن رسک۔ نیکسٹ کویشچن یہ تھا کہ پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی کتنا تھا، تو یہ $348 بلین تھا اکارڈنگ ٹو 2021۔ اگلا کویشچن ہے کہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کے کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں، تو بیلنس شیٹ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ایسیٹ، لائبلٹی اور ایکویٹی، اور انکم اسٹیٹمنٹ کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریونیوز اینڈ ایکسپینڈیچر۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ واٹ از اکاؤنٹنگ ایکویشن، تو اکاؤنٹنگ ایکویشن ہوتی ہے ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی پلس اونر ایکویٹی۔ اچھا، اس میں اکثر اوقات وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹ کون سے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، ڈیٹر، کلوزنگ سٹاک۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے فکس ایسٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ آسان کویشچن لگتے ہیں مگر ہم ان کو اگنور کر لیتے ہیں، مگر یہ کویشچن بھی وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ جس طرح ایک لڑکے سے پوچھا کہ واٹ از فکس ایسٹ، تو پھر کافی لوگوں کو فکس ایسٹ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، مینس کہ آپ نے بتانا ہے کہ فکس ایسٹ ایسا ایسٹ ہوتا ہے جس کی کچھ ویلیو ہوتی ہے، دوسرا اس کے اوپر ہماری اونرشپ ہوتی ہے، تیسرا اس کا فیوچر بینیفٹ ہوتا ہے۔ فردر کویشچن جو وہ بار بار پوچھتے ہیں وہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کون بناتا ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے اسٹیٹ بینک بناتا ہے۔ اسی میں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کیا ہے اور کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی کیا ہے۔ تو ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں گورنمنٹ لو انٹرسٹ ریٹ کر دیتا ہے، اس کے علاوہ لو ٹیکس لگا لیتا ہے لوگوں کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو بینک کے ریزرو ریٹ ہوتے ہیں اس کو ہائی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس کو گورنمنٹ زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ کویشچن ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر تو میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ پورا انٹرویو بھی اسی پہ لیا گیا ہے، لہٰذا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو فردر اس کے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آرام سے ایکسپلین کر سکیں۔ دیکھیں، جب آپ کو بینک لو انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ دیں گے تو آپ بینک سے زیادہ قرضہ لیں گے اور اس کو آگے سپینڈ کریں گے جیسے اکانومی گرو کرے گی۔ ان دا سیم وے جب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگے گا تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے پاس سپینڈنگ بچے گی، اور جب سپینڈنگ بچے گی تو اس کو اکانومی میں لگائیں گے اور اکانومی آپ کی گرو ہوگی۔ اسی طرح جب گورنمنٹ بینک کے ریزرو ریٹ کو کم کر دیتا ہے تو بینک کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، تو جب وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں تو اس سے اکانومی گرو کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑھا دیتی ہے۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں اور ان کا لائف سٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے، اور جو آپ کی اکانومی ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے۔ اسی کے الٹ
وہ کنٹریکشنری اکانومی مانیٹری پالیسی ہے. تو اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس کو بھی کر لیں گے. اس کے اوپر لازمی اپنے فوکس کرنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل جو ہے نا لوگوں سے سوالات اور جوابات ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں کنفیوز تھے. اگلا کوشچن ہے کہ واٹ از کنسیڈریشن. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی ٹو گیٹ سم تھنگ ان ایکسچینج آف ویلیو از کال کنسیڈریشن. مینس کہ فار ایگزامپل ایک گاڑی میں نے لینی ہے، میں نے اگلے بندے کو پیمنٹ کر لی ہے 15 لاکھ روپے کی اور اس نے جو ہے نا مجھے گاڑی دے دی. تو میں نے اس کو کیش دیا، اس نے مجھے گاڑی دی، تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ کنسیڈریشن. اگلا جو کویشچن پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نیم ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر. تو ہمیں جس طرح پتہ ہے کوئک بک ہے، ٹیلی ERP ہے، مائی بکس ہے، PHT ہے، یہ ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک لڑکے سے یہ بھی کویشچن پوچھا گیا تھا کہ گورنمنٹ میں کون سی بیس اکاؤنٹنگ یوز ہوتی ہے، کیا کیش بیس ہوتی ہے یا اکروول؟ تو اس کا آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ گورنمنٹ میں جو ہے نا کیش بیس اکاؤنٹنگ یوز ہوتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ واٹ از آڈٹ پروسیجر. تو آڈٹ پروسیجر وہ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جس کو آڈیٹر استعمال کر کے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے. جس طرح آڈیٹر کسی فرم میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ انکوائری کرے گا، کنفرمیشن کرے گا، انالیٹیکل پروسیجر لگائے گا، کنٹرول ٹیسٹنگ کرے گا. اس کے علاوہ بہت سارے پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو اڈاپٹ کرتا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا. فی الحال جو ہے نا آپ اس کو ڈائیگرام کو نیچے دیکھ لیں تو اسے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اگلا کویشچن ہے ہمارا کہ میکس ویبر کی تھیوری آف بیوروکریسی کیا ہے. تو اس میں 6 جو ہے نا پوائنٹس تھے. اس میں سب سے پہلے پوائنٹ تھا کہ ہرارکل اسٹرکچر ہونا چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن کا. اس کے علاوہ ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے، مینس کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہونی چاہیے، کلیئر ڈیفائنڈ رولز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ امپرسنل ریلیشن شپ ہونی چاہیے، مینس کہ اگر آپ نے کسی کو ایوارڈ کرنا ہے تو پرسنل بیسس پہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی قابلیت کے بیس پہ ہوگا. اسی طرح فارمل سلیکشن آف امپلائیز ہونی چاہیے، الیکشن نہیں ہونی چاہیے، سلیکشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کیریئر ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، ان کو جو ہے نا ڈفرینٹ ٹریننگز وغیرہ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے کیریئر کو گرو کر سکے، اور ان کے علاوہ ان کو بینیفٹس وغیرہ دینے چاہیے جس طرح پینشن وغیرہ ہیں. اگلا کویشچن ہے ہمارا کہ سنگل انٹری اور ڈبل انٹری میں کیا فرق ہے. تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ سنگل انٹری جو ہوتی ہے اس کا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے ڈیبٹ یا کریڈٹ. جو ڈبل انٹری ہوتی ہے اس کے 2 اسپیکٹ ہوتے ہیں، ڈیبٹ اور کریڈٹ. اور اس کے علاوہ جو سنگل انٹری ہوتے ہیں اس سے ہم کوئی ٹرائل بیلنس وغیرہ نہیں بنا سکتے. ڈبل انٹری سے ہم ٹرائل بیلنس بنا سکتے ہیں اور اس کی ریتھمیٹک ایکورنسی کو جو ہے نا چیک کر سکتے ہیں. سنگل انٹری سے جو ہے ہم بیلنس شیٹس وغیرہ نہیں بنا سکتے، پروفٹ اینڈ لاس نہیں بنا سکتے. ڈبل انٹری سے ہم جو ہے نا بیلنس شیٹ بھی بنا سکتے، پروفٹ اینڈ لاس بھی بنا سکتے. اس کے علاوہ سنگل انٹری جو ہے وہ چھوٹے بزنسز وغیرہ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں. جو ڈبل انٹری ہوتی ہے اس کو جو بڑے بزنسز ہوتے ہیں، کمپنی وغیرہ، وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ سنگل انٹری کے لیے اتنا کوئی نالج وغیرہ جو ہے نا ایجوکیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی، جبکہ ڈبل انٹری کے لیے آپ کو اسکلز اور نالج بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واٹ از چارٹ آف اکاؤنٹ. تو چارٹ آف اکاؤنٹ بیسیکلی پلرز آف بلڈنگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کے پلرز ہوتے ہیں، اسی طرح جسے ہماری جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کے پلرز ہوتے ہیں، جو اس کے 5 پلر ہیں جس میں ایسٹ ہے، لائبلٹی ہے، ایکویٹی ہے، ریونیو، ایکسپینڈیچر ہے. فردر ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور انہی کیٹیگریز کو پھر اکاؤنٹنگ کوڈ دیے جاتے ہیں. اگلا کویشچن ہمارا ہے کہ واٹ از نامینل GDP اینڈ ریئل GDP. تو نامینل GDP وہ GDP ہوتی ہے جس کو کرنٹ پرائس لیول پہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، مینس جس میں انفلیشن انکلوڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک اکانومی کی بیس صرف ایپل ہے، مینس ایک کنٹری ہے وہ صرف ایپل بیچتی ہے، تو اگر ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ ایک سال میں جو ہے نا ہم نے 10 ایپل بیچے اور اس کی پرائس جو تھی وہ 10 روپے تھی، تو اس کی جو GDP ہوگی وہ 100 روپے ہوگی. اور جو ریئل GDP ہوگی اس میں ہم پریویس ایئر کے جو ہے نا پرائس کو لیتے ہیں، مینس اس میں انفلیشن انکلوڈ نہیں ہوتی. مینس کہ جو پچھلے سال ہماری قیمت تھی، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں پچھلے سال ہماری قیمت تھی 8 روپے، تو ہم نے سیب بیچے 10 سیب بیچے، تو 10 ملٹیپلائی بائی 8 تو مینس کہ 80 ہو جائے گی ہماری ریئل GDP. اگلے کویشچن کے بارے میں جاتے ہیں جو کہ ہے میزلو تھیوری آف نیڈز. تو میزلو تھیوری آف نیڈز ہمیں کہتی ہے کہ انسان کی جو ہے نا 5 نیڈز ہوتی ہے، جس میں جو فرسٹ ہوتا ہے وہ فزیکل نیڈ ہوتے ہیں، جس طرح روٹی، کپڑا، مکان. مینس کہ اگر کسی بھی جاب میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی سروائیول کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہی ٹائم گزرتا ہے پھر آپ اپنی سیفٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا جاب کی سیکیورٹی ہو، آپ کو کوئی جاب سے نہ نکالے. اسی طرح آپ کے گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے جو ہے نا گھر وغیرہ کو کوئی نہ اجاڑے، گھر کی آپ جو ہے نا سیفٹی چاہتے ہیں. اور جب آپ جو ہی فردر آگے جاتے ہیں تو آپ
لو اینڈ بلونگنس کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی جو ہے نا مجھے پیار و محبت کرے، کوئی مجھے ریکگنائز کرے، میرا نام ہو، میرے دوست ہو، میرے کولیگز ہوں، تو اس کو جو ہے نا لو اینڈ بلونگنس نیڈز ہوتے ہیں۔ اور چوتھی سیلف اسٹیم ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یار آئی شوڈ بی سم ون رادر دین اینی ون، کہ میں جو ہے نا مجھے امپورٹنس دی جائے، مجھے اسپیس دی جائے، تو یہ آپ کی سیلف اسٹیم کی طرف جاتی ہے۔ پھر لاسٹ جو نیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن، مینس کہ جو آپ نے ڈیزائر کیا ہوتا کہ میں نے یہ بننا ہے اور آپ وہ بن جائیں، تو یہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے اور وہ پائلٹ بن جاتا ہے، تو وہ اس کی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ بھی پوری ہوگی۔ آج کے لیے اتنا انف ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔